السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں، ایران اگر انتہائی افزودہ یورینیم ترک کرے تو پابندیوں میں نرمی دی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ تاحال حتمی نہیں اور امریکہ کا ایرانی پیشکش سے مطمئن نہیں ہے۔ ایران کمزور پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے اور کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ کارروائی مکمل کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ فریم ورک معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک بار پھر بہترین شخصیات قرار دے دیا۔ Equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. So, because we can make a great deal with this guy right here. And but it's, you know, it's a lot nastier. Probably wouldn't go as quickly. We said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us would we pause the war for a little while because they'd like to, so we will do that. امید ہے کہ خطے میں امن معاہدہ جلد طے ہو جائے گا اور یہ ایرانی قوم کے وقار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ 1.5 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، کہا کہ پاکستان ہمیشہ برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر پزشکیان نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کویتی ولی عہد اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے بھی رابطہ کر کے عید کی مبارکباد دی۔ خطے کی نازک صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف کے اہم رابطے، وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان 1.5 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے خطے میں امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایرانی قوم کے وقار کے مطابق ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر پزشکیان نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے بھی رابطہ کر کے عید کی مبارکباد پیش کی۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرمز سے 23 بحری جہاز اجازت سے گزرے ہیں۔ ایرانی بحریہ نے اہم گزرگاہ پر اپنی نگرانی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی 25 جہاز ایرانی بحریہ کے ساتھ رابطے اور ہم آہنگی کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرے تھے۔ ایران امریکہ مذاکرات اور MOU سے متعلق ایرانی میڈیا رپورٹس۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے مفاہمت کی یادداشت پر شائع رپورٹس درست نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکراتی ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ماسکو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کے معاملے پر مذاکرات میں اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر اس معاملے پر تفصیلات میں الجھایا گیا تو کسی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی یہ راستہ آزمایا جا چکا ہے، تاہم فریقین کے درمیان اختلافات اس قدر وسیع تھے کہ کسی معاہدے تک پہنچنا ممکن نہ ہو سکا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بیان جاری کر دیا۔ سینکوم نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے ایک اور جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ناکہ بندی کے دوران اب تک 109 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ عید الاضحیٰ آزادی، استقامت اور وقت کے فرعونوں کے خلاف مزاحمت کا پیغام دیتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عید الاضحیٰ کے موقع پر پیغام۔
کہا کہ آج کی ہنگامہ خیز دنیا میں جہاں ظلم، قبضے اور استکباری طاقتوں کی بالادستی کی آگ بھڑک رہی ہے، عید الاضحیٰ عزت، حریت اور بے خوفی کا درس دیتی ہے۔ عظیم ایرانی قوم کے لیے عید الاضحیٰ کا پیغام آج پہلے سے کہیں زیادہ واضح اور بے معنی ہو چکا ہے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ صہیونی فوج نے مزید 31 افراد کو شہید کر دیا۔ شہداء میں 4 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل نے منگل کے روز لبنان کی وادی بیقا پر حملے کیے، جس سے زرد رنگ کے بادل بلند ہوئے جو میلوں دور تک دکھائی دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ لبنان کے مزید علاقوں پر قبضے کے لیے بڑی تعداد میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عید الاضحیٰ یوم میں مغربی سرحدوں پر تعینات فوجی دستوں کے ساتھ منائی۔ افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ جوانوں کی بے مثال بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپہ سالار نے کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے غیر انسانی اور سفاکانہ اقدامات افواج پاکستان یا قوم کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے آپریشن جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ فتنہ ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت سے آپریشن جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہم دشمنوں کو دو ٹوک بتا دیا۔ سپہ سالار نے عید الاضحیٰ پر ذوب میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ مغربی سرحدوں پر تعینات فوجی دستوں کے ساتھ عید منائی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ پاکستان کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کے تحفظ کے لیے جوانوں کی بے مثال بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ مویشیوں کے دام آسمان پر ہیں۔ متوسط طبقے کے لیے انفرادی طور پر قربانی کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے میں ملک بھر میں اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ موزور مہنگائی نے کیا ہلکان، ملک بھر میں اجتماعی قربانی کا بڑھ گیا رجحان۔ شہری بڑے جانوروں میں حصہ ملا کر سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی مختلف مقامات پر عید کے پہلے روز گائے، بکرے اور اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے اتنی ساری پرابلمز کے باوجود بھی اللہ ہم پر اپنا کرم جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی والوں کے ساتھ بہت ساری پرابلمز ہیں، گیس، پانی، بجلی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ صرف مویشیوں کے ہی دام نہیں بڑھے، جانور ذبح کرنے کے معاوضے میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ حیدرآباد میں کوئی قصائی کا منتظر رہا تو کہیں شہریوں نے خود ہی قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ بس زیادہ سے زیادہ کسائی اگر 2 گھنٹے میں کاٹتے ہیں ہم 3 گھنٹے میں کر لیتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ کا شکر ہے اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں سب مل کے۔ یہ دیکھو سب بھائی اپنے ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں قربانی۔ ملتان میں بھی شہریوں نے بڑے جانوروں میں حصہ ملا کر قربانی کی۔ مہنگائی کے باعث شہریوں کی قوت خرید کم ہو گئی۔ لوگوں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ ایک جانور کے اندر اپنا حصہ ڈال کے اور اپنا فریضہ جو ہے قربانی کا جو سنت ابراہیمی کا اس کو ادا کر سکیں۔ متوسط طبقے کے لیے انفرادی طور پر قربانی کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اجتماعی قربانی نے عوام کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی آسان بنا دی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ایک نے دھوکہ دیا تو کئی ایک نے تھام لیا۔ خیبر پختونخوا میں جعلسازی کی شکار شہری نے 55,000 روپے گنوائے تو درد دل رکھنے والوں نے 72,000 روپے سے زائد امداد کر دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چال باز نے مکرو چال چلی، سوشل میڈیا مہم نے مداوع کیا، کوشش کارگر رہی۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شب قدر کا یہ شہری مویشی بیچنے منڈی آیا تو ایک جعلساز نے سادگی کا فائدہ اٹھایا، 55,000 روپے کے جعلی نوٹ دیے اور یہ جا وہ جا ہو گیا۔ رقم کی شناخت ہوئی تو حقیقت عیاں ہوئی۔ بزرگ شہری پر انکشاف ہوا کہ اس نے کمایا کچھ نہیں لیکن گواہ بہت کچھ دیا۔ ایسے میں امداد کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی۔ مخیر حضرات نے دل کھول کر امداد کی۔ چند روز میں 72,000 روپے سے زائد جمع ہو گئے، جس نے خسارے کو فائدے میں بدل دیا۔ امداد کا سلسلہ برستور جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت کی پالیسیوں، مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف عید کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حافظ نعیم کہتے ہیں کہ لیوی کی مد میں عوام سے اربوں روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے پی پی کے ساتھ MQM کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جتنے پیسے ہم سے لیوی کی مد میں جمع کیے ہیں صرف وہ IMF کے دونوں پروگراموں کے قرضے سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا کر رہا ہے یہ حکمران طبقہ۔ IPPs مافیا کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ اس سال بھی 1800 ارب روپے سے زائد اس بجلی کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے ہیں
کہ جو بجلی بنی نہیں ہے کیپیسٹی چارجز میں. صبح سے لے کر رات تک آپ جتنے کام کرتے ہیں سب پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ چند لوگوں کا پیٹ بھرے جا رہے ہیں. تو اس ایسے موقع پہ خاموش رہنا تو بہت بڑا جرم ہے. لہٰذا ہم نے تو یہ تحریک شروع کر دی ہے. عید سے پہلے بھی ہم نے, آپ نے دیکھا اسلام آباد میں مارچ کیا, ہم نے مختلف پبلک اویئرنیس کے لیے جلسے احتجاجی کیے ہیں, اور عید کے بعد انشاءاللہ میں جلد بہت بڑی جو ہے وہ ملک گیر انشاءاللہ, اور ہم پوری ملک کی شاہراہوں کے اوپر نوجوانوں سے خاص طور پر کہیں گے, بائک چلانے والوں سے کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں, اپنی بائکس بند کریں, اور پورا پاکستان جو ہے وہ سراپا احتجاج بنے. یہ رجیم جو دعوے تو بہت کر رہی ہے لیکن ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. لاہور کے خلاف کوئی بات نہیں کی. لاہور کا کراچی کے ساتھ موازنہ غیر مناسب ہے. شہریوں سے یہی اپیل کروں گا کہ مخالفین سے ہوشیار رہیں. وہ غیر مناسب ہے. یہ تو ان کا پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہے کہ جب کچرا اٹھ جاتا تو کہتے ہیں ہم نے کام کر لیا, اور جب کچرا نہیں اٹھتا تو کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کام نہیں کر رہی. تو یار ان کا, یہ وہ لوگ ہیں جو لا علاج ہیں, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کوئی دوائی ایجاد کرتے ہیں منافقت کو ختم کرنے کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی 3 سالوں میں کہ کوئی دوائی ان کو پلا دوں, لیکن نہیں. یہ ان کی منافقت جو ہے نا وہ اتنی پکی ہے, اتنی مضبوط ہے. یہ اتنے منافق ہیں, ان سے پوچھے نا, جو پچھلے سال ہم نے جنگ جیتی تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ ایئر فورس میں ہمارے فائٹر بیٹھے ہوئے تھے. وزیراعظم شہباز شریف کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. عید کے موقع پر فرائض انجام دینے والے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ملک کی سلامتی, ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی. وزیراعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو ٹیلی فون کیا. مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قومی سلامتی کے لیے خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. وزیراعظم نے کہا کہ قوم کو اپنے بہادر سپاہیوں اور افواج پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی اور قربانیوں پر فخر ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف نے وزیراعظم کی عید کی مبارکباد اور نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا. کہا کہ افواج پاکستان وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وزیراعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو بھی فون کر کے عید کی مبارکباد پیش کی. قربانی کے جانوروں سے چھیڑ چھاڑ نے کہیں دوڑ لگوائی تو کہیں افسوسناک حادثہ ہو گیا. مری میں شہریوں کی مہم جوئی کے سبب بیل جان سے گیا. حیدرآباد میں گائے بھگانے کی کوشش میں نوجوانوں کو میراتھن کرنا پڑ گئی. مری میں مہم جوئی بھاری پڑی. قربانی کے بیل نیچائی سے اونچائی پر لایا گیا. چھت پر آنے کے بعد بیل کا جہاں سینگ سمایا وہیں چل دیا. اطراف کھڑے لوگوں نے گھیرنا چاہا تو معاملہ گمبھیر ہو گیا. گھبراہٹ کے عالم میں بیل نیچے جا گرا, شدید زخمی ہوا اور قربانی سے قبل ہی ذبح کرنا پڑا. حیدرآباد میں منچلوں کو شرارت سوچی. گائے کو بھگانا چاہا تو گائے ایسا بھاگی کہ روک سکو تو روک لو, پکڑ سکو تو پکڑ لو. گائے آگے آگے اور موٹر سائیکل سوار پیچھے پیچھے. دوڑ اتنی لمبی ہوئی کہ دریا تک جا پہنچی, جب کہیں جا کر گائے قابو آئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.